وقت یہ شہباز شریف صاحب کا پہلا بجٹ نہیں ہے, اس گورنمنٹ کا پہلا بجٹ نہیں ہے. سو وی ہیو انف ڈیٹا اور اسپیچز اویلیبل ٹو اینالائز کہ گورنمنٹ کے کال اور فیل میں, چلے میں تضاد کا لفظ نہ بھی کہوں تو کتنا فاصلہ ہے. تو آپ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کتنا شور تھا کہ یہ کریں گے وہ کریں گے, نہیں ہوا کوئی, بلکہ پی آئی اے کا سارا معاملہ سب نے دیکھ لیا. اب آپ نے اس سال تقریباً 87 ارب روپیہ رکھا ہے پرائیویٹائزیشن پروسیڈز کی مد میں, جو کہ پچھلے مالی سال میں آؤٹ گوئنگ فسکل ایئر میں 8 ارب تھا, اور 3-4 سال سے باتیں ہو رہی ہیں لیکن نہیں ہو پا رہا. پرائیویٹائزیشن منسٹر چینج ہو جاتے ہیں, یہ وہ سارا کچھ. سو اگین جس طرح ہمایوں صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں انڈسٹریلائزیشن کے لیے ہم کچھ کریں گے. بجٹ سپیچ میں کہا کہ جناب وہ ایف بی آر کو جناب پورا یہ کرنے کے لیے ریفارم فلاں کرنے کے لیے بھی کوئی پتہ نہیں بنا دیا گیا. کر سکتے ہیں تو کر دیں. تو ہاں, تو یہ مطلب ابھی ذرا یہ کال سے نکل کے فیل کا معاملہ کب ہوگا بلال صاحب؟ میں دعوت دینے کا دیکھیے بدائم صاحب 2-3 باتیں ہوئی ہیں, اینڈ لیٹ می ٹرائی اینڈ ایڈریس ایچ آف دیز ان ٹرن. جی دیکھیے, سب سے پہلے تو جہاں تک بات ہے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی, میں بالکل اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اب ہم نے صرف معیشت کو گروتھ کی طرف نہیں لے کے جانا, ایسی گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے جو پائیدار ہو, جو سسٹینیبل ہو, جو ایکسپورٹ لیڈ ہو, تاکہ جب آپ کی معیشت میں ڈالر کمانے کی سکت بڑھے گی گروتھ کے ساتھ, تو ہی آپ کو آئندہ فارن ایکسچینج کرائسس سے آپ بچیں گے. اس کے حوالے سے کال و فیل کی آپ نے بات کی, تو میں آپ سے فیل کا ایک عرض کر دیتا ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. اچھا جی, مجھے سوری اپنی ایکو واپس آ رہی ہے. بہرحال آئی کنٹینیو. جی دیکھیے جہاں تک اگر آپ چاہیں بلال صاحب ایسا کرتے ہیں, میں چھوٹا سا بریک لے کے پھر آپ سے شروع کرتے ہیں, تاکہ آپ کو آواز والا مسئلہ بھی حل ہو جائے, تاکہ آپ کمفرٹیبلی بات کر سکیں. کوئی بریک لینا ہے ہمیں ویسے بھی, تو بریک کے آتے ہیں بلال صاحب سے اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں, آڈیو ایشو سارٹ کرنے آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. یہ ہمارے نشریات کا یہ آخری حصہ ہے. جناب بلال صاحب, آپ فرما رہے تھے, چونکہ ہمایوں صاحب نے پوری لمبی بات کی, ایک فہرست گنوائی چیزوں کی, اور پھر میں نے بھی اس میں کچھ ایڈ کیا. آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. جی دیکھیے, میرے خیال سے جی ہمایوں صاحب جو اسٹرکچرل باتیں کر رہے تھے نا معیشت کی, یہ ان باتوں سے میں لارجلی اتفاق کرتا ہوں جی. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت کے پالیسیز میں کہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے, یہ بھی بڑا جائز سوال ہے, تو میں اس کو ذرا ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے سب سے پہلے تو اس سال میں پہلے سال میں ہمارا یہ, جب آپ کو یاد ہوگا جب حکومت سٹارٹ ہوئی تھی تو لوگوں کا خیال تھا, میں پچھلے سال تقریباً فروری سے بات کر رہا ہوں, کہ یہ بڑا مشکل معاشی حالات ہیں, مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے, آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی اگری ہونا ہے, پتہ نہیں معاملہ سنبھلے گا نہیں. بہت لوگوں کی توقعات تھی کہ یہ نہیں سنبھلے گا, اس لیے کچھ جماعتوں نے گریز بھی کیا حکومت بنانے کی کوشش کرنے سے بھی, مگر الحمدللہ ہم نے ایک آئی ایم ایف کا پروگرام اگری بھی کیا, چلایا بھی. اور اسی سال کے اندر جہاں پر آئی ایم ایف کے سب پروگرام کو چلاتے ہوئے وہ سارے وہ اہداف, بنیادی اہداف پورے کیے, اور اس میں ہم نے خسارہ بھی اپنا کنٹرول کیا, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دیا, جس سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے, مطلب کہ ڈالرز کی جو آپ کی مقدار ہے وہ بڑھی, جو کہ بنیاد بڑھتی ہے عام طور پہ آئی ایم ایف کے پاس واپس جانے کی اور معاشی چیلنجز کی, وہ بھی بڑھائی. مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے مہنگائی کی شرح بھی کم کی, پالیسی ریٹ بھی آدھا ہوا, اور ساتھ ہی ساتھ اسی سال میں ہم نے, آپ نے دیکھا کہ جو ریلیف عوام کو دے سکتے تھے, جس میں چاہے وہ تنخواہوں میں اضافہ تھا یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو 1 کروڑ سے زائد خاندانوں کو جو معاوضہ ملتا ہے یا ان کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر ملتی ہے, وہ 460 ارب سے 592 ارب تک ہم نے بڑھایا تھا. یہ پچھلے سال کی میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں. مگر ساتھ ہی ساتھ بجلی کے نرخ بھی کم ہوئے اور پالیسی ریٹ بھی کم ہوا. تو ایک تو یہ مدد ہماری انڈسٹری کو ملی. یہ بات بالکل ہمایوں صاحب کی صحیح ہے کہ آگے ہم نے اس پالیسی ریٹ کی کمی کو ٹرانسلیٹ کس طرح کرنا ہے انٹو لینڈنگ فار بزنسز, کیونکہ کراؤڈنگ آؤٹ ہوتی ہے. مگر آپ نے دیکھا ہے کہ اس سال میں ہم نے جو ہمارا انٹرسٹ ایکسپینس کا خرچہ تھا, وہ بجٹ ریٹ سے ہم نے تقریباً 900 ارب روپے کم ہم نے ہمارا خرچہ ہے, اور اس میں ایک وجہ ہماری مہنگائی کی شرح قابو کرنا تھی. تو وہ جو اسپیس بنی, وہ اسپیس پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی کریٹ ہوئی. اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اور اس بجٹ میں آگے ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بنانے کے لیے کیا ہے, کیونکہ آگے معیشت میں گروتھ تو انشاءاللہ ہم امید کریں کہ آئے گی, 4.2% ہم نے ٹارگٹ کیے. مگر یہ بڑا کرٹیکل ہے کہ یہ کنزمپشن لیڈ گروتھ نہ ہو, کیونکہ صرف کنزمپشن لیڈ ہوئی تو پھر سے وہی پرانے مسائل آ جائیں گے کہ معیشت بڑے گروتھ ہوگی, امپورٹس بڑھیں گی, ایکسپورٹس اس تناسب سے نہیں بڑھیں گی. مجھے جی اگر if you allow me to complete this جی, مجھے ایک دفعہ if you allow me to complete this جی, کیونکہ ایکسپورٹس دیکھیے جب بڑھیں گی
ایکسپورٹس اگر اس مقدار سے نہیں بڑھیں گی تو ہم پھر سے فارن ایکسچینج ریزرو کرائسس میں آ جائیں گے. اس مسئلے کا سب کو پتا ہے, آپ کو ہی پتا ہے. ناؤ واٹ آر وی ڈوئنگ ٹو ایڈریس اٹ؟ اس بجٹ میں ہم میجر ٹیرف ریفارمز لا رہے ہیں جس میں 4 سال میں ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز اوور دا اسپین آف 4 years گریجولی مکمل ختم ہو جائیں گی. ریگولیٹری ڈیوٹیز 5 سال میں مکمل ختم ہو جائیں گی, اور کسٹم ڈیوٹی کے سلیب سمپلیفائی ہو رہے ہیں, اور میکسیمم کسٹم ڈیوٹی 5 سال بعد صرف 15% ہوگی. اور یہ پہلے اس سال کے بجٹ میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے, جس میں سارا زور ہمارا را مٹیریلز پہ اور انٹرمیڈیٹ گڈز یا سیمی فنشڈ گڈز یا کیپٹل گڈز مطلب کہ مشینری پر ہے, جو کہ بنیاد بنے گی ہماری انڈسٹریل گروتھ کی بھی اور ایکسپورٹ گروتھ کی بھی, اور جس سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. ہماری انڈسٹریز کو را مٹیریل سستے داموں امپورٹ کرنے کا موقع ملے گا, مشینری سستے داموں امپورٹ کرنے کا موقع ملے گا, اور اوور آل یہ ہماری معیشت کو کمپیریٹو بنائے گا. جی صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم اس وقت یہ تنقید ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کے جو محکمے ہیں وزارتیں ان کا بہت زیادہ جو ہے بجٹ ہے, تو جو رائٹ سائزنگ کی آپ کی اس وقت ایکسرسائز آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کی کیا اپڈیٹ ہے, کتنے آپ کامیاب ہوئے ہیں اور کتنے اس کے اندر آپ نے خرچوں میں کمی کی ہے رائٹ سائزنگ کے بعد؟ جی شعیب صاحب, ایک تو دیکھیے اس سال بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بجٹڈ ایکسپینڈیچر تھا اس سے کم اخراجات ہوئے, اور اخراجات بجٹ سے کم اچیو ہوئے ہیں, تو ہم نے اپنا پرائمری سرپلس اچیو کیا ہے, جس کا اعتراف IMF نے بھی کیا ہے, اور اس وجہ سے ہی ہمارا الحمدللہ بھارت کی جارحیت کے دوران ہم نے IMF کا بورڈ اپروول اچیو کیا بھارت کی کوششوں کے باوجود. تو اس سال بھی آئی تھنک ٹوٹل ایکسپینڈیچر میں ہماری صرف 2% اضافہ ہے, جو کہ مہنگائی کی شرح سے بھی کم ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر ہم حکومتی اخراجات کم کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے رائٹ سائزنگ کا سوال کیا, اس میں ابھی تک تقریباً جو آپ کی میرے خیال سے 43 یا 42 منسٹریز ہیں, ڈویژنز ہیں, اس میں سے 10 کے اوپر کیبنٹ اپروول ہو گیا ہے, اور ان کے ماتحت کافی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی بھی مرجرز یا کچھ کی تو ہم نے کلوجرز بھی فائنلائز کیبنٹ سے ہو گئے ہیں, یہ انڈر امپلیمنٹیشن ہے, اور یہ بجٹ میں بھی ریفلیکٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے 50,000 خالی اسامیاں جو ویکنٹ پوسٹ تھیں, جو کہ پھر بھری جاتی ہیں, جس سے حکومت کا حجم بڑھتا ہے, 50,000 ویکنٹ پوسٹ جس کی حکومت کو نہیں ضرورت یا وہ ویکنٹ تھی تو ان کو ابالش کر دیا گیا ہے, یا کچھ ایسی تھی جو ابھی بھری ہوئی ہیں مگر آگے ان کی ضرورت نہیں ہوگی تو ان کو ڈکلیئر ڈائنگ کر دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس پوسٹ میں سے کوئی ملازم گزر کے پروموٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اس پوسٹ میں کوئی نہیں آئے گا, وہ اس کو ابالش کر دیا جائے گا. تو اس طرح کے اقدامات نظامی صاحب ہو رہے ہیں, اور یہ رائٹ سائزنگ ایک ایفرٹ ایک حصہ رہا ہے ہمارے اوور آل ایکسپینڈیچر کنٹرول میں.